پاکستان کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے دنوں یو این میں جو انڈیا کے فورن منسٹر جو ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اس کے جواب میں جب انہوں نے ان کو آئینہ دکھایا ایک بھرپور طریقے سے، تو انڈیا میں جو ہے ایک خاص جماعت آر ایس ایس جو ہے ان کو بہت زیادہ اس پہ تکلیف ہوئی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آر ایس ایس نے کل سے جو ہے وہ انڈیا میں جس طریقے سے انہوں نے احتجاج کی کال دی، اور صرف آر ایس ایس نے دی، کسی سیاسی جماعت نے جو ہے وہ کال نہیں دی، ان کو سپورٹ نہیں کیا، اور جس طریقے سے آر ایس ایس نے جو ہے وہ مودی کو ڈیفینڈ کیا، وہ سب کے سامنے ہے کہ اس کو کس طریقے سے، کیونکہ جب مودی گجرات میں وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے جس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے، آر ایس ایس کے پے رول پہ جس طریقے سے وہ کام کر رہے تھے وہ بھی پوری دنیا کے جو ہے وہ سامنے ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ان کی جو آواز ہے وہ ہر پاکستانی کی آواز ہے، وہ ہر کشمیری کی آواز ہے، وہ ہر انسانی حقوق اور جمہوریت پسند جو ہے لوگوں کی آواز ہے، اور تمام ان لوگوں نے، کشمیریوں نے، ہمارے جو ہے انسانی حقوق کے علمبرداروں نے، جمہوریت پسند قوتوں نے، تمام پاکستانیوں نے اس بیان کو ویلکم کیا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی جس طریقے سے انڈیا یو این میں پاکستان پر الزامات لگاتی تھی تو ان کو جواب نہیں ملتا تھا۔ اس وقت ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ پاکستان کے فورن منسٹر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، محترمہ شہید کے جو ہے وہ بیٹے ہیں، اور انہوں نے ان کو انہی کی ٹون سے بڑھ کر ان کو جواب دیا اور ان کو آئینہ دکھایا کہ انڈیا کس قسم کے جو ہے وہ چیزوں میں ملوث ہے۔ ماضی میں وہاں پر پاکستان کی آوازیں دبائی جاتی تھیں، آج اگر پاکستان میں کوئی خاموش ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ہمارے جو ہے سیاسی جماعت خاموش ہے۔ آج پی ٹی آئی والے جو ہے اس چیز پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پر پاکستانیوں کی ترجمانی کی، وہاں پر انہوں نے تمام مکتب فکر کے لوگوں کی ترجمانی کی اور کشمیریوں کی ترجمانی کی، اور اگر آپ دیکھیں وہی چیز جو مودی نے گجرات میں کیا، جو چیزیں وہ کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ مقبوضہ کشمیر میں اس چیز کو دہرا رہے ہیں، اسی چیز کو جو گجرات میں ہو رہا ہے اسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں بھی جو ہے یہ چیز جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ انڈیا سے بھی سپورٹ مل رہی ہے، کیونکہ وہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس چیز کو، جو وہاں کے ان کے جو ہے فورن منسٹر کہے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کو، یا آر ایس ایس نے جو اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے، تو اس کو جو ہے وہاں پر سیاسی جماعتوں کی طرف سے، خاص کر کانگریس کی طرف سے اور باقی جماعتوں کی طرف سے کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا۔ اس طریقے سے جو ہے اگر آپ دیکھیں اس سٹیٹمنٹ پہ آر ایس ایس کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی، بہت زیادہ تکلیف ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے انہوں نے احتجاج کا جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کے سامنے ہے جب گجرات میں جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں، وہاں پر کچھ لوگوں نے، اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ احسان جعفری کے گھر میں پناہ لی۔ احسان جعفری انڈیا کے ایک سیاستدان تھے، ایک پارلیمنٹیرین تھے، اس کے گھر والوں کے سامنے جس طریقے سے اس کو ٹکڑے کر کے قتل کیا گیا، ان کی لاش کو جلایا گیا، اور اس کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان خواتین کے ساتھ جو وہاں پر پناہ لی تھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور اس کے بعد بھی انڈیا کی عدالتوں نے ان کو آج تک کوئی سزا نہیں دی بلکہ بری کیا۔ کل 17 تاریخ کو احسان جعفری صاحب کی جو ہے بیوی نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اپیل دائر کی، جس کی جو ہے
وہ جو ہے اس کی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ بات نہیں سنی گئی، لہٰذا یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ کل بھی ہماری ایک پریس کانفرنس ہوئی جس پہ انڈیا میں بڑا واویلا کیا گیا کہ شاید ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی انفارمیشن سیکرٹری اور ہماری وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ایٹمی ملک کے حوالے سے، اور انڈیا کے اخبارات اور ٹی وی کو کوئی اور چیز نہیں مل سکی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دھمکی دی گئی۔ پاکستان نے کبھی بھی دھمکی نہیں دی، ہم نے ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی جو ہے وہ بات کی ہے، کبھی پاکستان نے پہل نہیں کی ہے۔ لیکن پاکستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بالکل آتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس کو کس طریقے سے جواب دینا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں جب انڈیا نے پہل کی، ان کا جہاز پاکستان کی حدود میں داخل ہوا تو اس کے بعد پاکستان نے ریئیکشن کیا، اور وہی جس طرح کہا گیا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے تھا، تو ان کو اس وقت ان کے اس اقدام کی جو ہے وہ سزا ملی، اور ان کے جو پائلٹ تھے اس وقت بھی ہم نے ایک پازیٹیو چیز کی، ان کو جو ہے وہ چائے پلا کر ہم نے واپس کیا، ورنہ ہم کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ لہٰذا ہمارے آپ کے ذریعے، پاکستان کی میڈیا کے ذریعے میں انڈیا کے اپنے میڈیا کے دوستوں کے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پہل نہیں کرے گا، لیکن پاکستان کو ہر وقت جواب دینے کی صلاحیت ہے اور جواب دینا آتا ہے، اور ہمیشہ ہم اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں، کل ایک سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے پھر ایک تاریخ دی اسمبلی توڑنے کی۔ سننے میں آیا کہ ان کے مستری اور مزدور ایک ہفتے کے لیے چھٹی پہ تھے اور اگلے جمعے کو وہ کام کرنے آئیں گے اور پھر اسمبلیاں وہ توڑیں گے، کیونکہ ہمیشہ اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی تو مختلف جماعتوں سے انہوں نے آرکیٹیکٹ لیے ہوئے ہیں، مستری اور مزدور لیے ہوئے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ میں اگلے جمعے کو اسمبلیاں توڑوں گا۔ میری تجویز ہوگی اور میں اپنی تجویز رکھوں گا اپنی جماعت میں بھی اور کابینہ میں بھی، اور پاکستان کی جو ہمارے حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہے۔ ہمارے ورکرز، ہماری لیڈرشپ، ہمارے کینڈیڈیٹس ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور اگر عمران صاحب کی خواہش ہے کہ وہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہر وقت تیار ہے پنجاب اور کے پی میں الیکشن لڑنے کے لیے، عمران خان صاحب کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ لیکن میں ایک بات عمران خان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے ڈاکوؤں کو، آپ کے چوروں اور لٹیروں کو اور آپ کی جماعت کے دہشت گردوں کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت سے جو تحفظ حاصل ہے، جس ان کی چھتری کے نیچے جو وہ پل رہے ہیں، جو انہوں نے 2 صوبوں کو لوٹا ہے، پھر وہ لوٹ مار کا حساب ہوگا، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آدھی سے زیادہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید جیلوں سے الیکشن لڑے، اور اکثریت جو شاید کرپشن نااہل اور لوٹ مار میں شاید نااہل بھی ہو جائیں۔ لہٰذا ہم الیکشن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے۔ عمران خان صاحب نے ہفتے کا موقع اس لیے دیا کہ شاید کوئی عدم اعتماد کی تحریک آ جائے، اعتماد کی ووٹ کی بات آ جائے، مجھے کچھ اور ٹائم مل جائے، لیکن اگر ان کی خواہش ہے، ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین کی پاسداری کی، ہم آئین بنانے والے ہیں، آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کرنے والے ہیں، اور آئین کہتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اسمبلی توڑتے ہیں تو ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں عمران خان کی خواہش کے مطابق۔ چاہیے تو یہ کہ 2 اس میں جو ہے الیکشن ہوں، اور جو باقی پارلیمنٹ کی میعاد ہے، جو باقی اسمبلی ہیں، اس کا تو اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے، تو اکتوبر میں الیکشن کر لیں گے۔ عمران خان صاحب کو بہت جلدی ہے 2 صوبوں میں، تو یہ میری تجویز ہوگی اپنی پارٹی میں بھی
اپنی کابینہ میں بھی، اپنی اتحادی جماعتوں میں بھی، کہ عمران خان صاحب کی اگر بہت زیادہ خواہش ہے تو پوری کی جائے. لیکن کل اعلان کے بعد آج پہلے ہی دن ان کی اتحادی جماعت کے وزیر اعلیٰ نے آج جو بات کی کہ عمران خان بہت موسن کش انسان ہے، اس نے باجوہ جیسے موسن کے خلاف بات کر کے بہت بڑی غلطی کی. ابھی پریس کانفرنس سے کچھ ٹائم پہلے میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، پرویز الہی صاحب نے جو بیان دیا کہ کل جو انہوں نے سابق آرمی چیف کے متعلق سٹیٹمنٹ دی وہ بہت غلط تھی. لہٰذا یہ تو سب کو، عمران خان صاحب نے خود کہا کہ وہ بڑے اچھے انسان ہیں باجوہ صاحب، بہت چیزیں، جب تک وہ اقتدار میں تھے تو باجوہ صاحب بہت اچھے تھے، ریٹائرمنٹ کے اگلے ہی منٹ جو ہے باجوہ صاحب ان کے لیے بہت برے ہو گئے. اصل چیز تو یہ تھی، یہ تو وہ شخص تھا جو کہتا تھا کہ میں کسی کے سامنے نہیں لیٹوں گا، میں کسی کے جو ہے وہ بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. پھر عمران خان صاحب آپ کی اس وقت غیرت کیوں نہیں جاگی جب آپ کو حکومت نہیں کرنے دے رہے تھے باجوہ صاحب؟ تو اس وقت یہ باتیں کر لیتے. اقتدار کی لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں، چوری اور ڈاکے کی لالچ میں آپ اس وقت خاموش رہے اور آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. اور آج آپ کو یاد آیا کہ آپ کی جو ہے 4 سالہ حکومت باجوہ صاحب نے نہیں چلنے دی. لہٰذا اس کی تو جو ہے کلیریفیکیشن اس وقت جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں، جو سامنے جو ہے وہ ٹی وی اسکرین سے بھی چلے، جو ان کے بھی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ آج قوم عمران خان صاحب سے یہ بھی سوال کرتی ہے کہ ماضی میں کچھ عرصہ پہلے آپ کو پروہیبٹڈ فنڈنگ میں لوگوں کے زکوٰۃ خیرات کے پیسوں پہ آپ کو نااہل کیا گیا تھا. آج ایک دفعہ پھر بقول آپ نے سیلاب زدگان کے لیے 15 ارب روپے جمع کیے تھے. لوگوں کے زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے وہ کدھر ہیں؟ کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ کہاں سیلاب زدگان کو دیے ہیں؟ آیا آپ نے اپنے فرلانگ مارچ میں خرچ کیے، یا آپ نے اپنے اوپر خرچ کیے، اپنی جماعت پہ خرچ کیے؟ سیلاب زدگان کو تو آج تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے 15 روپے کا جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کچھ نہیں مل سکا. آج اگر آپ دیکھیں دن بدن عمران خان صاحب اور ان کی خاتون اول جو ماضی کی تھی، ان کی آڈیو اور ویڈیو لیکس پہ، اور خاص کر آڈیو لیکس پہ لیکس آ رہی ہیں، گھڑیاں بیچنا، ہار بیچنا، کیا کیا کچھ نہیں بیچنا، وہ سب کے سامنے ہے کہ کس قسم کی جو ہے وہ چیزیں ان کو تحفے میں ملتی تھیں. اس کو پہلے سستے داموں خرید کے اور پھر اس سے بھی سستے داموں جو ہے وہ بیچ دی جاتی تھیں. میں تہذیب کے دائرے سے نہیں نکلنا چاہتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر کی چیزیں کون شخص بیچتا ہے گھر میں، تو وہ سب کو پتہ ہے کون شخص بیچتا ہے. اب تو ان کی بڑی اور داستانیں آ رہی ہیں. یہ الیکشن میں جلدی اس لیے کرنا بھی چاہتے ہیں کہ ان کی اور داستانیں جو آ رہی ہیں وہ نہ آئیں. ایک شخص جو اپنی حکومت میں رہتے ہوئے اپنی حکومت کے ایک تھانے میں ایف آئی آر نہیں کرا سکے، جو مختلف ممالک کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کی طرف سے دیے ہوئے تحفوں کی حفاظت نہیں کر سکے، وہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ ملک دیا جائے اور میں ملک کو چلاؤں. وہ ملک کیا چلائے گا؟ ابھی بھی 4 سال میں ہمیں پتہ چلا کہ جی میں تو وہاں پر جاتا تھا پرائم منسٹر ہاؤس 11 سے 4 بجے تک، میں وہاں پر جو میں نے یونیورسٹی بنائی تھی وہاں پر میں لیکچر لیتا تھا، اور پھر جو ہے وہ میں گھر چلا جاتا تھا. لہٰذا آج انہوں نے اعلان کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جمعے تک وہ کتنے یو ٹرنز لیتے ہیں. یو ٹرنز کا آغاز تو آج پرویز الہی صاحب نے میرے خیال میں کر لیا ہے، اور باقی دیکھتے ہیں. لیکن آخر میں اس حوالے سے جو بات کر رہا ہوں اس پہ تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، پاکستان پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹس، ہم پنجاب اور کے پی میں جو ہیں وہ تیار ہیں. عمران خان بسم اللہ کریں. ان کو چاہیے تو تھا کہ کل ہی توڑ دیتے، لیکن ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں کہ میدان سے ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں. لہٰذا ایک دفعہ پھر وہ بھاگے ہیں. آخر میں ایک چیز جو منسٹری ہمارے پاس ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو فلڈ میں
ہمیں حکومت کی طرف سے 70 ارب روپے موصول ہوئے تھے، اس میں سے 98% ڈسپرسمنٹ لوگوں تک جو کہ ہم نے 28 لاکھ خاندانوں میں کرنی تھی ہم نے کر لی ہے۔ جو 2-3% رہ گئے ہیں ان کی ہم کوشش کریں کہ ہم ڈھونڈیں، کیونکہ ہمیں مل نہیں رہے ہیں، ہم ان تک جو ہے وہ پیسے پہنچائیں، ان کی امانت ان تک پہنچائے۔ بہت سی چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ تنقید برائے تنقید سنتے رہتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے، میں مخالفین کہوں گا یا جن کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں یہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو جب بھی کوئی اگر تکلیف ہو اور ان کو بی ایس پی کے متعلق کوئی سوال ہو تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے لوگوں کو غلط معلومات دینے سے پہلے آپ ہمارے دفتر تشریف لائیں، ہم آپ کو اپنی انفارمیشن دیں گے کہ ہم نے وہ پیسے کہاں تقسیم کی اور کس تک تقسیم کی، اور ہم آپ کو بینیفیشریز تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور اب ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے خواجہ سراؤں کو بھی اس اسکیم میں ڈالا ہے۔ جو بھی خواجہ سرا نادرہ کے دفتر سے اپنا آئی ڈی کارڈ بنائے گا وہ بی ایس پی کے اپنے لوکل دفتر جا سکتا ہے، وہ ہمارے بینیفیشری بن سکتے ہیں۔ اور ڈائنامک سروے پہ ہماری ٹیم فل فلیج کام کر رہی ہے۔ بہت جلد وزیر اعظم صاحب اور شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈائنامک سروے کا جو ہے وہ پورے پاکستان کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ہم پورے پاکستان میں ڈائنامک سروے بھی شروع کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ یہ میری گزارشات تھیں، کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو میں جواب دوں گا۔ دیکھیں، آپ نے پہلے اقوام متحدہ کے حوالے سے بات کی، بالکل یہ وہ بات نہیں ہے جو کہ ماضی میں تھی۔ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا پچھلے 4 سالوں میں جس طریقے سے ہماری آواز جو ہے وہ نہیں گونجتی تھی، ہمارے موقف کو بڑا ہی کمزور طریقے سے پیش کیا جاتا تھا۔ جب آپ کا موقف شہید ذوالفقار علی بھٹو پیش کریں، جب آپ کا موقف بے نظیر بھٹو شہید پیش کریں، اور جب آپ کا موقف بلاول بھٹو پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ کا موقف آج اگر آر ایس ایس کو تکلیف ہو رہی ہے انڈیا میں، پہلے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ٹائمز رسالے میں ایک دفعہ ڈیوائیڈر ان چیف پہ ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا۔ وہ ڈیوائیڈر ان چیف کون تھا؟ مودی تھا۔ اور اس وقت کے جو وہ تھے، جو رائٹر تھے، اس کو ٹائمز ڈائجسٹ کے اس کو انڈیا سے بے دخل کیا گیا تھا۔ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، لداخ میں کیا ہوا، چائنا کے ساتھ انڈیا نے کیا کیا، وہاں پر جب ان کو مار پیٹی، آج بھی لداخ جو ہے وہ چائنا کے، تو انہوں نے ہر کسی کے ساتھ جب بھی ان کو موقع ملا ہر جگہ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی۔ ان کا یہ ہمیشہ وتیرہ رہا ہے، ہمیشہ مار کھانے کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے اس طرح سے۔ جہاں تک آپ کا سیاسی سوال ہے، میں نے اپنی پارٹی کی طرف سے اپنی تجویز رکھی ہے۔ ہم آج بھی جب ہماری میٹنگ ہوگی اپنی اتحادی جماعتوں میں، ہم اپنا موقف رکھیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب لوگوں پہ ہمیشہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا الزام لگاتے تھے۔ کیا وہ بتانا پسند کریں گے عمران خان صاحب کہ جب آپ ڈی چوک میں جلسہ کر رہے تھے اور آپ نے کہا پرویز خٹک اسمبلی توڑ دو، پھر جا کے پرویز خٹک اس وقت کی اپوزیشن کے پاؤں پڑا کہ میرے لیڈر جو ہے وہ کچھ دماغی طور پہ ہل چکے ہیں، آپ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں تاکہ میری اسمبلی بچ سکے؟ کیا آپ کو نہیں یاد کہ اس وقت عدم اعتماد کی تحریک جمع کی گئی تھی؟ اس کے بعد بھی عدم اعتماد کی ایک اور تحریک جمع کی گئی تھی جب عمران نے کہا میں کے پی کی اسمبلی توڑنے جا رہا ہوں۔ آج بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک آئے اور مجھے ٹائم ملے۔ میری تجویز یہ ہے کہ اس کو 1 منٹ کا بھی ٹائم لینا چاہیے، اس کو تو آج اسمبلی توڑ دینی چاہیے تھی اور ہم الیکشن میں چلے جاتا کہ ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت مقبول ہیں لوگوں میں، ان کو اپنی مقبولیت کا اندازہ پتہ چل جاتا، اور جو انہوں نے پاکستان کے خزانے پہ ڈاکے ڈالے ہیں، چوریاں کی ہیں، لوٹ مار کیا ہے، اور دہشت گردی میں جو ان کے لوگ شامل ہیں، وہ بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ ان کو تقریباً 10 سال ہو گئے خیبر پختونخوا میں حکومت کرتے ہوئے۔ آج جب میں آپ سے بات کروں، کل رات کو بھی
लकी मरवत के थाने में 4 पुलिस को जो है लोगों को शहीद किया गया है, ज़ख्मी हुए हैं। रोज़मर्रा की बुनियाद पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पुलिस के नौजवानों पे, पोलियो वर्कर्स पे हमले हो रहे हैं। इन नालायकों और नाहलों से सूबा जो है इनके हाथ से निकल चुका है। इनकी हुकूमत टोटली नाकाम हो चुकी है। इनकी पुलिस सियासतदानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में लगी हुई है। इनकी पुलिस जो है प्रोटोकॉल अगर आप देखें, जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत नहीं है उन लोगों को प्रोटोकॉल देने में लगी हुई है। हमारे सूबा संभालने में नाकाम हो चुके हैं। जो सफ़र हमने 2008 में शुरू किया था अमन का, बहुत हद तक हम अमन ले भी आए थे। आज इनकी बदौलत, नालायकों की बदौलत, आज दोबारा खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी की तरफ चला गया। हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। और क्या आप मुझे बताएं, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सुवात नहीं जा सकता, और क्या हमारे वज़ीर आला ने किसी भी अफसर के घर, किसी भी पुलिस नौजवान के घर जाकर फातह खानी की है? उनके बच्चों के सर पे उन्होंने कोई हाथ रखा है? उनके किसी वज़ीर ने जाकर उनको जो है वो कहा है कि हम आपके साथ हैं? सिर्फ अखबारी बयान तक ये बातें करते हैं। उनको बोले क्या आपका आईजी गए है कि किसी जनाजे में? जब आपका जर्नेल अपने घर में बैठकर छुप जाए तो आपकी जो है फोर्स कैसे लड़ेगी? देखें, हमेशा इंडिया को तो ये था कि शायद पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई का वज़ीर ख़ारजा आया हुआ है और वही हम दोबारा वही बात करेंगे और वो जो है हमारे सामने लेट जाएंगे। उनको ये नहीं पता था कि वो वहाँ पर जो है इस वक्त वज़ीर ख़ारजा भुट्टो का नवासा है और मोहतरमा शहीद का बेटा है, और उन्होंने उनको उसी की टोन में जो है वो जवाब दिया। जिस तरह कहते हैं कि जैसे मुँह था वैसे जो है थप्पड़ उनको रसीद हुआ। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मुतल्लिक़ बातें की हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुताबिक बातें की हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा इंडिया जो इन्वॉल्व है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है। इसलिए लेगेसी की बात नहीं है। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने जब वो सवाल हुआ तो उन्होंने उसको दो टोक अल्फाज में जवाब दिया, और इसमें कोई वो नहीं है। जो मैंने जिक्र किया, लद्दाख का जिक्र किया, टाइम रिसाल में डिवाइडर के उसके आप उसके टाइम रिसाले के वो निकाले, तारीख निकालें। फिर आप गुजरात को देखें, जब ये वज़ीर आला था, क्या कुछ इसने नहीं किया मुसलमानों के खिलाफ। मैंने जो पार्लियामेंटेरियन की आपको मिसाल दी, क्या ये हुआ नहीं? सबके सामने है, ह्यूमन राइट्स के सामने है, क्या कुछ नहीं हुआ? तो लिहाजा इसलिए ये बात की है कि उन्होंने हमेशा ये बात की, और उनका ये ख्याल था कि शायद कोई उसी पीटीआई की हुकूमत का कोई वफाकी वज़ीर आए हुए और हमें जो है बिल्कुल फिर हमें वॉक ओवर मिल जाएगा। लेकिन इस दफ़ा वॉक ओवर नहीं था। इस दफ़ा उनको आईना दिखाया गया कि इस तरीके से होगा। जहाँ तक आपने बात की कि इमरान खान, हम तो कहते हैं कि बहुत जल्दी, जितना जल्दी गन निकल जाए तो अच्छी बात है। अभी भी उन्होंने जुम्मे का टाइम मांगा है। मैं तो पहले दिन, अगर आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की आपके साथ बातचीत हुई, हमने तो हमेशा कहा था कि अगर पीटीआई वाले कौमी असम्बली में नहीं रहना चाहते, वो राजा परवेज़ अशरफ साहब की अदालत में पेश हों, वहाँ पर जाएं, जो भी एक तरीक़ेकार है जो कि आइन में लिखा गया है, वो तरीक़ेकार अडॉप्ट करें, जाएं और बोलें कि हमने इस्तीफ़े दिए हैं। यहाँ पर ये बातें करते थे, पीछे फूने करते थे कि जो है हमारे इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जाएँ। उनको ख्वाहिश है इस्तीफ़े देने की, किसने रोका है? राजा साहब जो है वो इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली हैं, वो अपना आइन और कानून जो भी तरीक़ेकार है उसको अडॉप्ट करेंगे, और उनके इस्तीफ़े अगर उन्होंने इस्तीफ़े देने तो कौन कहेगा कि मंजूर नहीं होंगे? हम मंजूर करेंगे। जो भी तरीका है उसको, जो भी आइनी तरीके उसको अडॉप्ट किया जाएगा। और मैंने कहा कि हम तैयार हैं, इमरान खान साहब को बोले जल्दी करें। लेकिन फिर ऐसे नहीं, अभी तो वो घर में छुपे बैठे डर के, करें ना, जल्द से क्यों नहीं करते? वर्क फ्रॉम होम तो ख़त्म होना चाहिए। अभी वो जो ड्रामा उन्होंने किया था कि मुझे गोले लेंगे, वो तो ख़त्म होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने जो है वो पलस्तर को, कभी आपने ज़िंदगी में देखा एक हफ्ते का पलस्तर गोलियों का, और गोलियों के जो निशान थे, हड्डी भी नहीं टूटी लेकिन पलस्तर बांधना है। लिहाजा जिस तरीके से उन्होंने ड्रामा किया, जिस तरीके से उन्होंने वो किया, उसको बोले डरो मत, मैदान में निकलो।
میدان میں نکلنا چاہیے. اگر یہ کسی پیپلز پارٹی کا لیڈر کوئی کرتا تو یہ کہتا ہے دیکھو بزدل ہیں, ڈر گئے ہیں, گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. ہم وہی اس کو کہہ رہے ہیں کہ ڈرو مت, چھپو مت, باہر میدان میں نکلو. پہلے آپ نے کہا میں نے 60 جلسے کیے, اب 120 جلسے کرو, دن رات کرو, کوئی آپ کو نہیں روکتا. سر بلاول صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, نو ڈاؤٹ کہ بھارت ایک فاشزم ہے, آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے. آپ نے بات کی کہ ماضی میں جتنی بھی حکومتیں آئی انہوں نے کوئی ایسا کوئی اسٹرانگ آواز نہیں جو انہوں نے اٹھائی. عمران خان کی تھی اسپیچ, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اب یہ بتائیں کہ کشمیر کمیٹی کے مولانا فضل الرحمان چیئرمین رہے ہیں اتنا ٹائم, کشمیر کے لیے کچھ ایسا ہم نے نہیں نکالا. عمران خان صاحب آئے وہ 1 منٹ کی خاموشی. میرا سر سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم بھارت کی بات کرتے ہیں, ان کی فاشزم کی بات کرتے ہیں, جس طرح سے پاکستان میں اعظم سواتی کے صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کے ایک جو سابق سینیٹر تھے ان کو استعفیٰ دینا پڑ جاتا ہے. پیپلز پارٹی جو جمہوری جماعت ہے, کیا آپ کو سر نہیں لگتا کہ ایک جمہوری جماعت کو یہ اس طرح سا اپنے ایک نظریاتی کارکن سے ہاتھ دھو بیٹھنا, اور آپ کیونکہ پی ڈی ایم میں ہے, باقی جماعتوں میں سے آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ خراب ہو رہی, جو کہ بھٹو کی آئیڈیالوجی تھی, کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ اب آخر سے پہلے جانا پڑے گا. جیسے کبھی کبھی وہ فلم جو ہے نا وہ آخر سے پہلے, پہلی بات ہے کہ آپ کی تصحیح کے لیے میں اور آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. نہیں جی, یہ آپ چیک کر لیں. کافی عرصہ پہلے جو ہے ہم پی ڈی ایم سے نکل چکے تھے. عوامی نیشنل پارٹی بھی پی ڈی ایم سے نکل چکی تھی, اور اب ہم اتحادی جماعتیں ہیں. اور اس وقت ایم کیو ایم بھی ہمارے ساتھ ہے, وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ پہلے بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے. لہٰذا ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, ہم اتحادی جماعتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی انڈیا کے حوالے سے. ماضی میں 4 سال ہمارے وزیر خارجہ جاتے تھے, ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی اتنی ٹھوس آواز اٹھائی ہو جس پہ انڈیا کو تکلیف ہوئی ہو, اور اس قسم کے احتجاج ہوئے انڈیا میں, اور آر ایس ایس کی طرف سے ہوئے ہوں, کسی سیاسی جماعت کی طرف سے بھی نہیں ہوں. اگر وہ آواز اٹھتی تو جو ہے ان کو تکلیف ہوتی. آج آپ کو آر ایس ایس کی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے, جب پورے انڈیا میں ان کے آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں, ان کی میڈیا اٹھا لیں کہ ان کے وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو کتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. لہٰذا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں, جہاں تک آپ کشمیر کمیٹی کی بات کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, اس کے بعد بھی لوگ چیئرمین بنے. انہوں نے کشمیر کمیٹی کے لیے کیا, کشمیر کمیٹی بالکل اپنا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہے, لیکن آپ کی آواز, آپ کی جو موقف ہے وہ مختلف فورمز پہ وزیر خارجہ, وزیر اعظم کو موقع ملتا ہے کہ مختلف. آج آپ یہ بتائیں کہ جب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بنے ہیں, انہوں نے کتنے ملکوں کے دورے کیے اور ہر جگہ پہ انہوں نے کشمیر کی آواز بلند کی ہے. مجھے بتائیں کہ ماضی کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کون سے فورم پہ کیا کیا کشمیر کی آواز بلند کی تھی. ہم یہ تو کمیٹی اپنے ایک پارلیمانی کمیٹی کی اپنی ایک جو ہے وہ کام ہوتا ہے. لہٰذا اگر ہم مان لیتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کچھ نہیں کیا ہوگا بقول آپ کے, اس کے بعد بھی تو 4 سال پارلیمنٹ میں کمیٹی تھی, انہوں نے کیا کیا, کون سے فورم پہ. 1 منٹ خاموشی, جمعے کو پتہ نہیں کیا کرتے تھے, 2-3 جمعے کے بعد چوتھے جمعے پہ تو بھول گئے کیا چیز تھا. سرینا کے باہر وہ انہوں نے ایک وہ لگایا تھا اپنا ٹائمر. آپ نے اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے جو بات کی, دیکھیں ہم نے ہمیشہ, ہم میں پاکستان پیپلز پارٹی وہ سیاسی جماعت ہے جو حکومت میں بھی رہ کر جو ہے اپنی اتحادی جماعت پر تنقید کر سکتی ہے. ہم نے جب شہباز گل کے متعلق بات آئی, ہم نے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ورکر کے اوپر اگر کوئی تشدد ثابت ہوتا ہے یا ہوتا ہے, ہم اس کی جو ہے مذمت کرتے ہیں. اعظم سواتی صاحب کے اوپر اگر کوئی ایسے تشدد ہوئے ایز اے پولیٹیکل ورکر, ہم اس کی جو ہے بالکل ہم اس کی جو ہے مذمت کرتے ہیں. لیکن جو چیزیں انہوں نے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی, اس اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے پھر یو ٹرن لیا. لیکن میرا سوال تو یہ بھی ہے کہ اعظم سواتی نے جب 2 گائے ان کے گھر گھسی ہوتی ہیں, ہم زمیندار لوگ, ہمارے فصلوں میں بھی گائے بھینسیں گھستی ہیں, ڈانٹ ڈبٹ بھی ہوتی ہے, لیکن ایک آئی جی اپنے کام میں مصروف تھا, اس نے یہ جرأت کی کہ اس نے فون نہیں اٹھایا اعظم سواتی صاحب کا, اور 2 گائے اور 2 غریب لوگوں کے لیے اعظم سواتی نے یہاں سے آئی جی ٹرانسفر کیا. کون سے پی ٹی آئی کے ایک نوجوان یا لیڈر میں کوئی غیرت تھی یا جرأت تھی کہ وہ کہتا اپنے وزیر اعظم کو کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے. اپنی نوکریاں پکی کرنے کے لیے اس وقت وہ ذرا گونگے اور بہرے بن چکے تھے, اور اس وقت تو آواز بھی نہیں اٹھاتے تھے. آج ان کو بڑے انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں. کیا کچھ نہیں ہوا میڈیا کے ساتھ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اگر آپ نے بات کی تو وہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا, وہ کوئی اور ایشوز تھے اور بہت عرصے سے چل رہے تھے. ٹویٹ کے حوالے سے نہیں ہوا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اعظم سوادی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پارٹی سے نکال دیا ہے, تو مصطفیٰ کھوکھر سے زیادہ تو اعتزاز حسن صاحب نے بیانات دیے ہیں. تو کیا ان کو کوئی نوٹس ملا, ان کو پارٹی سے نکالا گیا؟ کچھ نہیں ہوا. لہٰذا وہ اس کو آپ مکس اپ نہ کریں, وہ اس چیز اس حوالے سے نہیں تھا. مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہمارا, میرے ذاتی طور پر میرے کلاس فیلو رہے ہیں, میرے دوست ہیں,
اور میرا ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے. انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اپنے سیاسی سفر کا، تو وہ ان کا اپنا ایک ذاتی فیصلہ ہے، لیکن اعظم سوادی کے حوالے سے انہوں نے ریزائن نہیں کیا اور نہ اسے مانگی. مودی صاحب یہ بتائیے کہ ملک کی معیشت شدید مشکلات کا شکار ہے. پاکستان روس کے ساتھ تیل کی خریداری سمیت مختلف تجارتی ایشوز پر کام کر رہا ہے. ایسے میں بلاول بھٹو کا دورہ امریکہ بھی سامنے آیا ہے. امریکی وزیر خارجہ سمیت اہم ملاقاتیں وہاں پہ ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت معیشت کو سدھارنے کے لیے روس سے یو ٹرن لے کے واپس امریکہ کی طرف تو نہیں جا رہی؟ نہیں، آپ بے فکر ہیں، انشاءاللہ ہماری جماعت میں، ہمارے پارٹی میں یو ٹرنس کا جو ہے وہ رواج نہیں ہے. ہم ہٹلر کے پیروکار نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب بالکل یو ایس کے دورے پہ ہیں، اور وہ نیو یارک سے واشنگٹن جا رہے ہیں. اب اپنے ہم منصب سے بھی ان کی ملاقات ہے. رشیا کے حوالے سے، جو تیل کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی یہاں کے جو ہے پیٹرولیم کے جو ایڈوائزر ہیں وہ بھی ان کی بھی میٹنگز ہوئی ہیں، گئے بھی تھے. لہٰذا پاکستان نے اپنی معیشت سدھارنی ہے، چاہے وہ ہمارے تعلقات امریکہ سے ساتھ بھی اچھے ہیں، اچھے ہونے جا رہے ہیں جو کہ نہیں تھے. رشیا کے ساتھ بھی ہیں، ہم اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ وہی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں جو ہم نے ماضی میں ہم چھوڑ کے گئے تھے، بلکہ ان سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں. اگر روس سے ہمیں کوئی فیسلٹیز ملتی ہیں تو امریکہ پہ اس کو جو ہے اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری جو معیشت اس وقت جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایسی سچویشن میں ہے. یا اگر ہمیں چائنا سپورٹ کرتا ہے، یا ہمیں سعودی عربیہ سپورٹ کرتا ہے، یا کوئی اور ملک ہمیں سپورٹ کرتا ہے، تو یہ کسی کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پاکستان نے اپنے بھی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. دوسروں کی اکانومی یا دوسروں کی جو ہے وہ لڑائی میں اگر ہم پڑ جائیں اور اپنی اکانومی اور اپنا ملک برباد کریں تو یہ کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہے. آخری سوال ہے جاننا پڑوں کہ سر انڈیا میں اس ٹائم تقریباً 20 سے زیادہ انسرجنسیز طریقے چل رہی ہیں. اس کے علاوہ اقلیتوں کے ساتھ جو وہ ابھی کر رہے ہیں انڈیا، وہ سب کے سامنے ہے. مگر اس کے باوجود انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ ایک سیکولر ملک ہے وہ، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہے، دنیا کو باغی کرا چکے. کیا کیونکہ ان کے تھنک ٹینکس کام کر رہے پوری دنیا میں، کیا پاکستان میں بھی وزارت خارجہ میں کچھ اس طرح کا کام ہو رہا ہے؟ کچھ تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں جو انٹرنیشنلی جا کے بلاک بنائے لوگوں کو انڈیا کے جو موقف ہے اس کو کاؤنٹر کرے کہ پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھے؟ کیا ایسا کوئی کام ہو رہا ہے وزارت خارجہ میں؟ دیکھیں، بالکل ہو رہا ہے. ہمیں ایک ایسا وزارت خارجہ ملا تھا کہ جو بالکل ہمارے جو دوست تھے، ہمارے جو پڑوسی تھے، ان کے جو ہمارے ساتھ حالات تھے وہ بہت ہی مطلب ہے کہ ایسی سچویشن پہ آ گئے تھے کہ بالکل ہم کولیپس ہوئے پڑے. جب ہمیں حکومت ملی، ہم نے کوشش کی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں. آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے افغانستان کا بھی دورہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مختلف ممالک کے دورے ہوئے، وزیر اعظم صاحب نے بھی دورے کیے. ہم ایک دوستوں کے ساتھ ایک اچھے تعلقات، بلکہ مضبوط تعلقات کی طرف بڑھ رہے ہیں. جہاں تک آپ کے تھنک ٹینک کا بات ہے، بالکل وزارت خارجہ جو ہے وہ اس کے اوپر بھرپور کام کر رہی ہے. اب وہ وزارت خارجہ نہیں جو ماضی کی تھی. وزارت خارجہ کو ایک ایکٹیو فارن منسٹر ملا ہے اور وہ بھرپور طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں اور کام لے بھی رہے ہیں لوگوں سے. اور جو کام نہیں کر سکتے ان کو ہم کہیں گے کہ آپ ریسٹ کریں. لہٰذا ہم نے اپنا موقف، پاکستان کا موقف دنیا کے ہر فورم پہ جو ہے وہ اٹھانا ہے، اٹھا رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس کی اچیومنٹ، اس کے جو ہے ثمرات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ایک بہتری کی طرف جائیں گے. شکریہ.